اور میں اکثر کہتا ہوں کہ امیر اور غریب کے پہناوے الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے کھانے الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے گھر الگ ہو سکتے ہیں، امیر اور غریب کے سٹینڈرڈ آف لیونگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر امیر اور غریب کی کتابیں الگ نہیں ہو سکتی، امیر اور غریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتی۔ اور جو معاشرہ ایسا کرتا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم مورلی کرپٹ سوسائٹی ہو چکے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے غریبی نہیں دیکھی، غربت کوئی خراب چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی غربت میں تھے، مگر جس غریبی کی میں بات کر رہا ہوں آج کے دور 21ویں صدی کی غریبی، جو لوگ سلمز اور گیٹوز میں رہتے ہیں، اس غریبی کے ساتھ ناپاکی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، فتنے بھی ہیں۔ ہم اس غریبی کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کو غریبی سے نکالنا ہے۔ کسی بھی غریب سے پوچھیں آپ کہ کیا آپ غریب ہیں، کہیں گے ہاں میں غریب ہوں۔ کیا آپ کے والد غریب تھے؟ ہاں میرے والد غریب تھے۔ کیا آپ کے دادا غریب تھے؟ جی ہاں میرے دادا غریب تھے۔ کیا ان کے دادا غریب تھے؟ ہاں ان کے بھی دادا غریب تھے۔ یعنی کہ جس نے میرے دادا سے زکات لیا، اس کے بیٹے نے میرے والد سے زکات لیا، اور اس کے بیٹے نے مجھ سے زکات لیا، اور شاید اس کا بیٹا میرے بیٹے سے زکات لے گا۔ تو ہم زکات دے کر خوش ہیں اور اپنی جنت زکات دے کر ہی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا اس لیے زکات کا نظام آیا تھا میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں بدل رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں زکات دے کر۔ زکات نہیں دیں گے اور دنیا سے غریب ہٹ جائیں گے تو پھر ثواب کیسے کمائیں گے؟ زکات کس کو دیں گے؟ یہ بھی تو ایک سوچ ہماری ہے شاید۔ کیا یہ سوچ ہماری ہے؟ اس سوچ کو بدلنا ہے اگر یہ ہماری سوچ ہے۔ ہمیں زکات ایسا دینا ہے کہ ایک بار میں انسان غریبی سے باہر نکل جائے انشاءاللہ۔ جو پیڑھی در پیڑھی غریبی میں ہے وہ غریبی سے باہر نکل جائے، اور بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو غریبی میں ہے، جو تعلیم سے محروم ہے۔ اور واحد ایک دوا ہے غریبی کی، وہ ہے تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ موجودہ حالات میں جس تعلیم کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہمیں اس تعلیم کو دینا ہے انشاءاللہ۔